السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، اور فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ حضرات محترم، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں اور ارول کے اچھے اور باذوق سامعین اور باشندگان شاہی محلہ، آپ کے اس علاقے میں یہ میری چوتھی حاضری ہے۔ اللہ آپ سب کی محبت کو سلامت رکھے کہ آپ نے اس قدر محبتوں کے ساتھ مجھے ہر بار سنا ہے، اور ہر بار آپ نے محبتوں کے ساتھ مجھے رخصت کیا ہے کہ جب بھی آپ کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے اور آپ کی دعوت جب جب مجھے ملی ہے، میں خود کو چاہے جس حال میں رہا ہوں، خواہ جس پریشانی کا شکار رہا ہوں یا نہ رہا ہوں، جس کیفیات کا میں شکار رہا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے پہلی فرصت میں اور یہ سعادت سمجھا ہے کہ جب آپ نے محبت کے ساتھ ہمیں بلا لیا ہے تو ہمیں اپنی حاضری درج کرانی ہے۔ آج کا یہ خوبصورت اجلاس جس کا عنوان ہے یہ ایک روزہ عظیم الشان اجلاس عام، اور اس کی مناسبت عالی جناب محمد قطب الدین صاحب کے والدین مرحومین کی طرف ہے۔ یقین جانیے اس دور میں خصوصاً ہمارے نوجوان طبقہ میں والدین کی جو عظمت ہے وہ انتہائی درجے کی کمی پائی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج معاشرے میں والدین کے تعلق سے بچوں کی بے توجہی غالب ہے، والدین کے تعلق سے بچوں کی بے رخی غالب ہے، اور ہر والدین کی شکایت یہ ہے کہ میرا بچہ، میرا بیٹا یا میری بیٹی ہماری باتوں پہ توجہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسے ہی ماحول میں اور ایک ایسی فضا میں اس مرد مجاہد نے اور اس مرد نوجوان نے اس بات کا عزم لیا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس روایت کو ختم کریں گے، اور والدین کی جو شکایت ہے اور ہر والدین کی جو زبان نالا ہے اور یہ جملے ان کی زبانی ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، ایسے وقت میں ہمیں یہ ثابت کرنا ہے اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ والدین کی عظمت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ والدین کی محبت کی بنیاد پر انہوں نے آج کا یہ اجلاس اس کے نام منسوب کیا ہے، اور آج پورے اجلاس کا کار ثواب بھی انہی کے نام کیا ہے۔ اللہ اس بچے کو سلامت رکھے اور اس مرد نوجوان کو سلامت رکھے۔ یہ والدین سے محبت کا ایک بڑا سا جذبہ ہے، اللہ اس جذبے کو سلامت رکھے۔ یقین جانیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے، اذا مات الانسان، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، ابن آدم کی موت ہو جاتی ہے، تو اس کے عمل کا سلسلہ، اس کے ثواب کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی منقطع ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاث، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب باقی رہتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اس انسان نے اپنی حیات میں
اپنی زندگی میں کوئی کار ثواب کیا ہے، یعنی صدقہ جاریہ کیا ہے، یعنی ایک ایسا صدقہ جو صدقہ جاری رہنے والا صدقہ ہے، یعنی کسی مسجد کی عمارت کا تعمیر کنارہ، یا کسی مسجد کے اندر مصلی کا انتظام کرنا، یا کسی بھی مدرسے کی عمارت کی تعمیر کرانا، ہاسپٹل کی تعمیر کرانا، غریب بچیوں کی شادی کرانا، مکتب کے نظام کو بہتر بنا کر جانا، یہ وہ کام ہے جو صدقہ جاریہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب اس ہاسپٹل میں غریب لوگوں کا علاج ہوتا رہے گا، بیمار اشخاص اور بیمار لوگوں کا علاج ہوتا رہے گا، اس کا ثواب اس شخص کو جاتا رہے گا۔ جب تک مسجد میں نماز ہوتی رہے گی، اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ جب تک مدرسے میں بچوں کی تعلیم ہوتی رہے گی، اس کا ثواب اس کو جاتا رہے گا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے اس کو فائدہ پہنچایا، کسی کو فائدہ پہنچایا ہو، یعنی وہ شخص عالم تھا اور انہوں نے بچوں کو پڑھایا، حافظ تھا، حفظ کرا دیا، قرآن کا پڑھنے والا تھا، اپنے بچوں کو تیار کر کے قرآن کو پڑھنا سکھا دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی مر جانے کے بعد اور وفات پا جانے کے بعد بھی ان کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے صدقہ جاریہ نہیں کیا، یا انہوں نے کسی کو علم نہیں بانٹا، یا وہ عالم نہیں تھا، تو آخر یہ ہے کہ او ولد صالح، اگر انہوں نے اپنے پیچھے کسی نیک اولاد کو چھوڑا ہے، اور وہ اولاد جب قرآن کی تلاوت کرے گی، وہ اولاد جب کوئی کار خیر کرے گی، اس کا ثواب اس کو جاتا رہے گا۔ آج بھائی قطب الدین صاحب، اللہ اس نوجوان کو سلامت رکھے، اس کے والدین نے واقعی ایک قیمتی چیز کو اپنے پیچھے چھوڑا ہے، اور یہ آج اس مرد مجاہد نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ میرے والدین کی وجہ سے ہمارا وجود ہے۔ کہیں نہ کہیں ایک بچے کا وجود والدین کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اور ایک بچے کی شناخت اگر معاشرے میں، سماج میں بنا کرتی ہے، اس میں والدین کا اہم رول ہوا کرتا ہے۔ شہرت ملتی ہے تو انہی کی وجہ سے، اگر سماج میں کوئی عزت و وقار کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے تو وہ والدین کی محنت اور اس کی کوشش اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ آج اگر اس میں ساری چیزوں کی خوبیاں پیدا ہوئی ہے تو والدین کی تربیت اور والدین کی نظر عنایت کی وجہ سے ہے۔ اللہ اس مرد مجاہد کو سلامت رکھے۔ آج کا یہ خوبصورت اجلاس اسی کی جانب انہوں نے منسوب کیا ہے، اور اللہ سلامت رکھے ساتھ ہی کہ آج انہوں نے جن علماء کرام کو دعوت دیا، شورا اسلام کو دعوت دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمام لوگوں نے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آج اس خوبصورت اجلاس کو زینت بخشی ہے، اور آج اس خوبصورت اجلاس میں انہوں نے اپنی آمد کو درج کرا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اگر محبت کے ساتھ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا شیڈیول ویسے بھی بہت مشغول ہوا کرتا ہے، باوجود اس کے جب میرا فون گیا اور میں نے کہا ایک نوجوان ہے جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اپنے والد محترم کی جانب ہم نسبت کرتے ہوئے اجلاس کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا اور اس کے بعد کہا کہ آپ اس کو کنفرم کریں، انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ گرچہ ایک دو دن کی ترتیب ادھر ادھر ہوئی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے آج الحمدللہ ثم الحمدللہ سفر کی بہت ساری صحبت کو برداشت کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم آج اس اجلاس کو زینت بخشنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ ساتھ ہی حضرت مولانا محبوب صاحب المظاہر دامت برکاتہم بانی و محتمم جامعہ خیر المدارس الہونہ سہرسہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور پٹنہ کی ترجمانی کرنے والا وہ عظیم خطیب جن کا انداز بھی انفرادیت کا حامل ہے، جو خوبصورت انداز کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں اور دماغ پر ایک خوبصورت پیغام کا نقش بھی چھوڑ کر جاتا ہے، جن سے میری مراد حضرت مولانا مفتی نور العظیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم حضرت کی آمد ہے، اور حضرت کے بھی خطاب نایاب کا آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے لکھنؤ کی سرزمین اور ادبی سرزمین سے تشریف لانے والا وہ
وہ شاعر انقلاب علی جناب فیصل نشیدی لکھنؤ، وہ بھی پوری جسد خاکی کے ساتھ آپ کے اس اجلاس کو زینت بخشنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ ساتھ ہی ہمارے بغلگیر ضلع سپول کا مضبوط آواز و انداز کا مالک علی جناب قاری عبید اللہ ذیشان صاحب، اور کوسی اور سیمانچل کی ترجمانی دنیا شعر و ادب میں قلم کے ذریعے کرنے والا وہ عظیم خادم علی جناب قاری جسیم الدین جسیم صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ساتھ ہی میرا بہت ہی عزیز علی جناب قاری عمر فاروق ثاقبی جو ایک مقبول مدرس بھی ہے، ساتھ ہی اس وقت نعت خوانی اور مدح سرائی کرنے کا فن بہت خوبصورتی کے ساتھ جنہیں خدا نے عنایت فرمایا ہے، وہ بھی آج اس اجلاس کو خوبصورت زینت بخش رہے ہیں۔ ساتھ ہی آج کے اجلاس کو بابقار صدارت فرما رہے نمونہ اسلام حامی سنت حضرت مولانا محمد جلال الدین قاسمی صاحب جو فرید آباد ضلع ارور کے رہنے والے ہیں۔ حضرت کی آمد ہے غالباً، اور حضرت کے ہی خوبصورت صدارت میں آج کا یہ اجلاس انشاءاللہ اپنے اختتامی منزل کو پہنچے گا۔ اس لئے آپ حضرات کو تھوڑا بسا بیدار ہو جانا ہے اور بیداری کے عالم میں سماعت کرنا ہے۔ اب انشاءاللہ پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات ہاتھ اٹھا کر اور پیشکی سبحان اللہ کے ساتھ آپ حضرات اجازت دے دیں کہ انشاءاللہ پیشکی بولے سبحان اللہ۔ یہ احساس ہونے چلا ہے کہ اب پروگرام کا باضابطہ آغاز کیا جائے، اور آغاز کے لیے اس کتاب مقدس کا سہارا لیا جائے جس کتاب مقدس کا نزول تقریباً 23 سال کے قلیل مدت میں ہوا، اور آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کے اوپر ہوا، اور آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر اس قرآن مجید کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرما کر پوری رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اس کتاب کو رشد و ہدایت کا سامان بنایا، جس کتاب مقدس کے نزول ہونے کے ساتھ ہی پورے عالم کو اور پورے انسانیت کو پیغام دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ جس قرآن نے اور جس شریعت نے آپ کو تعلیم کی طرف پہلی توجہ دلائی، اس قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے آپ کو یہ بھی پیغام دیا گیا کہ لوگوں جس کتاب مقدس کو تمہیں عطا کیا گیا ہے وہ کتاب صرف کتاب نہیں ہے بلکہ دستور حیات ہے، اور ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کے ذریعے انسانی زندگی میں انقلاب پیدا کیا جا سکتا ہے، ایک ایسی کتاب جس کتاب کو پڑھنے کے بعد انسانی دلوں کو سرور سے ہو جایا کرتا ہے، ایک ایسی کتاب جس کتاب کو پڑھنے کے بعد تلاوت کرنے کے بعد انسانی زندگی کو قرار نصیب ہو جایا کرتا ہے، ایک ایسی کتاب جس کتاب کے پڑھنے کے بعد اس کی تلاوت کرنے کے بعد ایک بے چین دل کو چین و سکون عطا ہو جایا کرتا ہے۔ یقین جانیے، آئیے اس کتاب مقدس کی تلاوت کے لیے جس کتاب مقدس کے نزول ہونے سے قبل عرب کے سنخلاق وادیوں میں جہاں بیٹیوں کا حقوق پتہ نہیں تھا، والدین کی عصمت کا علم نہیں تھا، جس عرب کے سنخلاق وادیوں میں خون اور پیپ کو پیا جاتا تھا، جس عرب کے سنخلاق وادیوں میں بیٹیوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، جس عرب کے سنخلاق وادیوں میں ایک خاندان کی لڑائی ایک دو نسلوں تک نہیں بلکہ 7 نسلوں تک چلا کرتے تھے، لیکن اس قرآن کے آنے کے بعد قرآن نے تمام حدود کو متعین کیا۔ اسے قرآن کو آنے کے بعد قرآن نے اس بات کو بھی نافذ کیا کہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ the system of life ہے۔ قرآن نے یہ بات بیان کیا کہ regulations of life ہے، قرآن ایک کتاب نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کا انحصار قرآن کریم پر ہے۔ آئیے اسی کتاب مقدس کی تلاوت با سعادت کے لیے ایک ایسے قاری قرآن تک میں پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں جس کے بارے میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ خدا نے زمانہ حفظ سے ہی خدا نے تجوید کا فن عطا فرمایا ہے، جو میرے سینئر بھی رہ چکے ہیں اور جن سے میں نے بھی تلاوت کرنے کا انداز سیکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم اس علاقے کے لیے وقف ہو چکے ہیں اور میرا دائرہ جو ہے غیر محدود رہا، مختلف حصوں میں جانا ہوتا ہے، اور حضرت قاری صاحب کی دعائیں بھی مجھے ہر موقع سے ملتی رہتی ہے، جس سے میری مراد علی جناب حافظ و قاری ابو قبر صاحب امام و خطیب مسجد عزیزیہ واسم پور ضلع اربل ہے۔ حضرت والا سے گزارش گزار ہوں ان مصروں کے ساتھ کہ پڑھے جاؤ قرآن پاک ایک مخصوص لہجے میں، پڑھے جاؤ قرآن پاک ایک مخصوص لہجے میں، پڑھے جاؤ قرآن پاک ایک مخصوص لہجے میں، صفائی ہوتی جائے گی قلب کی ہر ایک لمحے میں۔ انہی مصروں کے ساتھ کہ بے نظیر ایسا ہے قرآن کی دنیا ساری، بے نظیر ایسا ہے
قرآن کا دنیا ساری کوششیں لاکھ کرے مثل نہیں لا سکتی. بے نظیر ایسا ہے، بے نظیر ایسا ہے قرآن کا دنیا ساری کوششیں لاکھ کرے مثل نہیں لا سکتی. اور جو حقیقت میں ہے قرآن کے حافظ واللہ، ان کے سینے کو تو مٹی بھی نہیں کھا سکتی. جو حقیقت میں ہے قرآن کے حافظ واللہ، ان کے سینے کو تو مٹی بھی نہیں کھا سکتی. یقین جانیے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب نے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کو پڑھنے کے بعد انسانی زندگی میں وہ لطف میسر ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں وہی محسوس کرتا ہے جو قرآن کا حقیقت میں قاری ہوا کرتا ہے. اسی لیے ہم سب کو قرآن سے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے اور قرآن کریم سے ہمارے رشتے بہت مضبوطی کے ساتھ ہونے چاہیے. اس وقت علی جناب قاری عمر فاروق ثاقبی تک میں پہنچتا ہوں اور ان کو تلاوت ہی کے لیے، مختصر تلاوت کے لیے اس وقت آپ کو روبرو کرنا چاہتا ہوں. میں نے ان کے تعارف میں کہا کہ جہاں ایک طرف وہ اچھے شاعر بھی ہیں، ساتھ ہی خدا نے مقبول مدرس بھی بنایا ہے. جامعہ اعجازیہ خانقاہ راحت پور چکمکہ ضلع پورنیہ کے مسند درس پر بیٹھ کر اپنے درس سے لوگوں کو اور بچوں کی زندگی کو سنوارنے والی شخصیت علی جناب قاری عمر فاروق ثاقبی تک میں پہنچتا ہوں اور ان سے حرف التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ تلاوت سے اس فضا کو خوب نقمگی عطا فرمائے. مائک پر علی جناب قاری عمر فاروق ثاقبی، ان مصروں کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ صدا ایمان کے لوگ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، صدا ایمان کے لوگ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، صدا ایمان کے لوگ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں. اور ہوا بھی اس کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں. کہ پڑھے جاؤ قرآن پاک ایک مخصوص لہجے میں، پڑھے جاؤ قرآن پاک ایک مخصوص لہجے میں، صفائی ہوتی جائے گی قلب کی ہر ایک لمحے میں. یقین جانیے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب نے کروڑوں لوگوں کو، بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ بے شمار لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کا سبب بنا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھنے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایمان کی دولت عطا ہوئی ہے. یقین جانیے ایک شاعر کہتا ہے کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے. جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے. اور یہ کیسا مسلمان ہے جو صبح سویرے اخبار کو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے. یہ کیسے مسلمان ہے، یہ کیسے مسلمان ہے جو صبح سویرے اخبار کو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے. اس لیے ہم سب کو یہ عزم اور ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ کہ ہمارے گھر میں جب صبح ہوگی اور شام ہوگی تو قرآن کریم کی تلاوت سے ہوگی انشاءاللہ. پورا مجمع ایک ارادہ کرے انشاءاللہ اپنے گھر کا ماحول قرآنی ماحول بنائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن کے سوا کوئی ہتھیار نہیں ہے اور کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے کہ اسی راستے پہ چل کے ہم سب کو منزل تک پہنچنا ہے جس راستے پہ چل کر صحابہ کی زندگی جو ہے ثابتہ بری ہے. المختصر باتیں بہت ساری کہی جا سکتی ہے لیکن آپ حضرات کو جو ساری باتیں ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن کریم کے تعلق سے آنے والے علماء کرام آپ کو بتائیں گے. اس وقت خالق کائنات کے تذکرہ کے بعد وجہ تخلیق کائنات کا تذکرہ کیا جائے، اس بارے عالی کی اس بارے ذات عالی کی تعریف و توصیف کی جائے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جس کے صدقے میں خدا نے دنیا کو خوبصورتی عطا کی ہے. اس ذات عالی کی تعریف و توصیف کی جائے جس ذات عالی کی تعریف و توصیف اور جس ذات عالی کے صدقے میں خدا نے چاند کو چاندنی سورج کو شعاع عطا فرمائی ہے. وہ جس ذات عالی کی تعریف کے صدقے میں خدا نے رات کو تاریکی اور دن کو روشنی عطا کیا ہے. جس ذات عالی کے صدقے میں خدا نے سمندر کو موجیں اور جوہریں عطا کی ہے. تبھی تو شاعر کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کونین کی تخلیق کا مولا تو سمجھ ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سمجھ ہے. اب آپ حضرات کی تائید چاہتا ہوں
اور آپ حضرات کے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو جانی چاہیے کہ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، اور تاہا سے آیا ہے تیرے چہرے کا قصیدہ، تاہا سے آیا ہے تیرے چہرے کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے، تاہا سے آیا ہے، تاہا سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے، اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، بولے میری جان سبحان اللہ، تاہا سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے، اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل کا مولا من زلفوں کا لقب ہے۔ جب اس ذات عالی کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قلم کو جنبش دیا تو مشہور زمانہ 4 مصرع عربی شعر کے رقم کیے، وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جب اسی ذات عالی کی تعریف و توصیف کرنے پر علامہ شہزادی علامہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ پہنچ گیا بلندی پہ اپنے کمال سے، کھول دیا اندھیریوں کو اپنے جمال سے، اچھی آپ کی تمام عادتیں، درود ہے آپ پر اور آپ کی آل پر، بولے پورا مجمع صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اسی ذات عالی کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے ہندوستان کا بہت بڑا شاعر اور اپنے زمانے کا اردو ادب کا ٹائگر علی جناب راحت اندوری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو یہ کہتے پر مجبور ہوئے، زمزمہ کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزمہ کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، زمزمہ کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، اور میں اگر 7 سمندر میں نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی میم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر میں نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی میم نہیں لکھ سکتا۔ آئیے اسی ذات عالی کی تعریف و توصیف کرنے کے لیے اس آواز و انداز کا مالک اور بے شمار خوبیوں کا مالک اور آواز کی دنیا کا بیتاج بادشاہ، ترنم کی دنیا کا بیتاج بادشاہ علی جناب قاری عبید اللہ ذیشان جو ضلع سپول کی ترجمانی پوری دنیا شعر و ادب میں کرنے والی شخصیت ہے اور کرنے والا شاعر بھی ہے، جس سے میری مراد علی جناب قاری عبید اللہ ذیشان ہے۔ اس وقت 4 مصروں کے ساتھ ڈاکٹر منور رانا کے 4 مصروں کے ساتھ جو آواز دینا چاہتا ہوں کہ میری مٹی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، میری مٹی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب پر ہمت میری قیمت لگانے کی، اور میں مر جاؤں بس خاک مدینہ مجھ پہ مل دینا، بس یہی ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ آئیے اس وقت آپ حضرات کو پاکیزہ سماعتوں کے حوالے اور رسول پاک علیہ السلام کی مدحت سرائی کے لیے آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے علی جناب قاری عبید اللہ ذیشان سپول بھی ہے، آپ حضرات محبتوں کے ساتھ سنیں اور یہ احساس دلائیں کہ آپ کی آمد گرچہ ضلع اربل میں پہلی دفعہ ہو رہے ہیں لیکن یہاں کے لوگ محبت کے ساتھ سننا چاہتے ہیں۔ پورا پیش کی سبحان اللہ کے ساتھ آواز کو بلند کرو، قاری صاحب کو استقبال کریں، پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ پیڑ سے الفت نہیں ہوتی، آنگن میں لگے پیڑ سے الفت نہیں ہوتی، چھاؤں کی مگر کس کو ضرورت نہیں ہوتی، آنگن میں لگے پیڑ سے الفت نہیں ہوتی، چھاؤں کی مگر کس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ ارے دنیا کا خزانہ اگر مل جائے تو کیا ہے، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ ارے دنیا کا خزانہ، ارے دنیا کا خزانہ اگر مل جائے تو کیا ہے، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ شاعر کہتا ہے کہ ساری دنیا تو کمانے کے لیے بولتی ہے، بس ایک ماں ہے جو کھانے کے لیے بولتی ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں جو عظیم نعمت والدین کی نعمت ہے، میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں اس سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ حضرات کی بیدار مغزی مجھے بالکل ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ میں اسی شاہی محلہ اربل جہاں پہ 2022 کا پروگرام میں پہلی دفعہ پڑھ کر گیا ہوں، اور آپ حضرات نے جس بیداری کے عالم میں سماعت کیا ہے اس احساس کا اندازہ مجھے ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو سوچ چکے، ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ،
یہ سو گئے ہیں سارے لوگ۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان سوئے گا تو بولے گا کہاں سے؟ اس وقت تو جنازے کی ہی تیاری ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ یہ لوگ جنازے کے لیے تیار بھی ہو چکے ہیں۔ خیر، ایک ایسا خطیب بھی ہماری فہرست میں ہے جو نعت خوانی بھی کرتا ہے، ثنا خوانی بھی کرنا جانتا ہے، اور شاہد محلہ اربل کے لوگ مر جائیں تو قرآن خوانی کرنا بھی جانتا ہے۔ وہ اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب، ان کی باری میں اگر آپ حضرات سوئیں گے تو واقعی وہ قرآن خوانی کر کے ہی جانے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ حضرات کو بیداری کے ساتھ سماعت کرنا ہے تو پورا مجمع ہاتھ اٹھائے دونوں اور کہو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک آپ حضرات سے میں وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کتنے سارے لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہی شخص ہاتھ اٹھائے گا جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ بس اتنے ہی سارے لوگ، کیمرہ دیکھ رہا ہے آپ کو، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب آپ حضرات سے یہ کہنی ہے کہ جب تک یہ پروگرام چلے گا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آخر تک دیں گے نا انشاءاللہ۔ اس وقت ہندوستان کا ایک عظیم شاعر بیٹھا ہے، یقین جانیے ان کی تاریخ بڑی مشکل سے ملا کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس علاقے میں غالباً یہ پہلی حاضری ضلع ارول میں ہو رہی ہے، اور آج جناب قاری فیصل رشیدی ایک برانڈ کا نام ہے الحمدللہ۔ جلسے کے دنیا میں اس وقت ہر جلسے اور ہر اشتہار کی ضرورت بنا بیٹھا ہے۔ اللہ بڑے بھائی کو سلامت رکھے، انشاءاللہ ان تک پہنچتا ہوں۔ کتنے سارے لوگ ہیں بیدار مقصی کے ساتھ اور بیدار سماعتوں کے ساتھ سننے کو تیار، ہاتھ اٹھائے پورا مجمع بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فیصل رشیدی کو سننا ہے، اس سے قبل امتیاز رحمانی کو سننا پڑے گا۔ چند شعر پڑھتا ہوں، حافظ شمیم صاحب اور بھی دیگر صاحب، مولانا مفتی انس جعفر صاحب امارت شریعہ سے، اور بھی دیگر سارے لوگ ہیں۔ میں کئی ناموں سے جان نہیں رہا ہوں، لیکن جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے۔ اور آج اس اسٹیج پر ہندوستان کا ایک عظیم خطیب حضرت مولانا محبوب صلی المظاہری دامت برکاتہم بیٹھے، انشاءاللہ ان کا بھی خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ چند شعر پڑھتا ہوں، اور حضرت کا نام میں بھول رہا ہوں۔ آفتاب عالم سے ماشاءاللہ 2022 کے پروگرام میں آیا تو بڑی محبتوں کے ساتھ، اور ایک کونین جوہر صاحب، نورین جوہر صاحب غالباً نہیں آ سکے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن ان کی محبت رہی ہے، چہرہ میرا پہچانا ہوا، نام سے جو ہے ناواقف تھا۔ اللہ سلامت رکھے، آپ کو شریک کرتا ہوں کہ صبا دیکھا، حرم دیکھا، حتیم و ملتزم دیکھا، صبا دیکھا، حرم دیکھا، حتیم و ملتزم دیکھا، خیالوں سے مگر آقا تیرا روزہ نہیں جاتا۔ تھوڑا سا سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ شعر اب سنا دیا جائے گا؟ اب جو شاعر آ رہے ہیں جب تک آپ سبحان اللہ نہیں بولیں گے شعر ہی نہیں پڑھیں گے، اس لیے آپ حضرات کو بیداری کے ساتھ سماعت کرنا ہے کہ صفا دیکھا، حرم دیکھا، حتیم و ملتزم دیکھا۔ فیصل بھائی دیکھئے گا کہ صفا دیکھا، حرم دیکھا، حتیم و ملتزم دیکھا، خیالوں سے مگر آقا تیرا روزہ نہیں جاتا۔ صفا دیکھا، حرم دیکھا، حتیم و ملتزم دیکھا، خیالوں سے مگر آقا تیرا روزہ نہیں جاتا۔ ارے مجرم سے گھبرا، مانگ جو کچھ مانگنا چاہے، یہاں مجرم بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ ارے مجرم سے گھبرا، مانگ جو کچھ مانگنا چاہے، یہاں مجرم بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ اور غبار دھولے پیغمبر لگا رہنے دو چہرے پر، بولے میری جان سبحان اللہ۔ غبار دھولے پیغمبر لگا رہنے دو چہرے پر، متاع سے خروئی ہے اسے پوچھا نہیں جاتا۔ غبار دھولے پیغمبر، تھوڑا سا اسٹیج مضبوط ہو جائے، آپ حضرات کے سبحان اللہ کی صدائیں پہنچے گی تو یہ خود بخود انشاءاللہ ڈبہ چلنے کو تیار ہو جائے گا۔ پورا انہیں اسٹیج تھوڑا سا بیدار ہو جائے، اور تھوڑا سا بیداری کا عالم میں سماعت کر لیں کہ صفا دیکھا، حرم دیکھا، حتیم و ملتزم دیکھا، خیالوں سے مگر آقا تیرا روزہ نہیں جاتا۔ ارے مجرم نہ گھبرا، مانگ جو کچھ مانگنا چاہے، یہاں مجرم بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ اور غبار دھولے پیغمبر لگا رہنے دو چہرے پر، غبار دھولے پیغمبر لگا رہنے دو چہرے پر، متاع سے خروئی ہے اسے پوچھا نہیں جاتا۔ اور یہی وہ در ہے بخشش کا۔ مفتی نور العظیم صاحب اور قاری جسیم الدین جسیم صاحب، آپ دونوں کی اس دیار سے حاضری ہو چکی ہے اور وہاں سے واپسی ہو چکی ہے۔ آپ حضرات دونوں کو شریک کرتا ہوں کہ یہی وہ در ہے بخشش کا کہ جہاں کے آنے والوں سے
یہی وہ در ہے بخشش کا کہ جہاں کے آنے والوں سے خطا کتنی ہے جرم کیسا ہے پوچھا نہیں جاتا. یہی وہ در ہے بخشش کا کہ جہاں کے آنے والوں سے خطا کتنی ہے جرم کیسا ہے پوچھا نہیں جاتا. اللہ سلامت رکھے. آئیے حضرات محترم آپ حضرات تھوڑا سا اجازت دیں اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ حضرات کے بیدار سماعتوں کے حوالے ہندوستان کا وہ عظیم شاعر جو اٹھتا دبستان لکھنؤ سے ہے. یقین جانیے ایک ایسا ادبی سرزمین اور ایک ایسی جگہ جنہوں نے کبھی اردو ادب میں بڑا مقام پیدا کیا تھا, جہاں پر انشاء اور مصحفی جیسے بڑے شاعر نے خامہ فرسائی کی اور اپنے فکر کو تھکایا تو اردو ادب کی آبیاری کی ہے. اسی ادبی سرزمین سے تعلق رکھنے والا اس وقت ہندوستان کا وہ عظیم شاعر جو اس وقت ہر جلسے کی ضرورت بنا بیٹھا ہے. ان مصروں کے ساتھ ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ دل کے اندھے عقل سے پیدل کتنے آئے کتنے گئے. دیکھے گا فیصل بھائی کہ دل کے اندھے عقل سے پیدل کتنے آئے کتنے گئے. 1500 سالوں سے مسلسل کتنے آئے کتنے گئے. آفتاب بھائی دیکھیے گا کہ دل کے اندھے عقل سے پیدل کتنے آئے کتنے گئے. 1500 سالوں سے مسلسل کتنے آئے کتنے گئے. اور تو کہتا ہے دنیا میں اسلام مٹا کر دم لیں گے. اب تیرے جیسے آگل پاگل کتنے آئے. تو کہتا ہے دنیا میں اسلام مٹا کر دم لیں گے. اب تیرے جیسے آگل پاگل کتنے آئے کتنے گئے. انہی مصروں کے ساتھ اور ان 4 مصروں کے ساتھ استقبال کیا جمائے پر جناب قاری فیصل رشید لکھنؤ کا کہ میرے سرکار کی بہتی ہوئی باتیں لکھ دو. میرے سرکار کی بہتی ہوئی باتیں لکھ دو. میرے سرکار کی بہتی ہوئی باتیں لکھ دو. اور چاندنی بکھرے تو پھر نعت سناتی بکھرے. چاند کے چہرے پر میرے سرکار کی نعتیں لکھ دو. فیصل رشیدی سے میں نے آج ہی دن میں امارت شرعیہ کے گیسٹ ہاؤس میں تھا. اس ٹائم میں نے کہا تھا جملہ کہ ارول وہ سرزمین ہے جہاں بڑی محبتوں کے ساتھ شاعر تو شاعر نقیبوں کو بھی سنا جاتا ہے. اور یہاں پہ سارے لوگ ہیں مدارس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. شمیم صاحب ہیں, حافظ صدام صاحب ہیں, قاری عمر صاحب ہیں. یہ سارے لوگ ہیں. اس سے قبل کئی پروگرام ہیں. ایک حافظ صدام صاحب کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں, غالب قاری دخیل صاحب اس واسف پور کون سی جگہ اکبر پور لودھی پور میں اس سے پہلے آیا. اس سے قبل واسف پور آیا. بڑی محبتوں کے ساتھ سنا گیا. لیکن اسی ارول کے سرزمین پر ہوں. لیکن آپ حضرات کی بے رخی اس قدر ہے یقین جانی ایسا لگ رہا ہے کہ محبت ایک طرف سے ہو رہی ہے. یک طرفہ محبت ہو تو سزا دیتی ہے اور دو طرفہ محبت ہو تو مزہ دیتی ہے کہ تھوڑا سا آپ حضرات محبت کا اظہار کر لیجئے اور بیدار ماضی کے ساتھ سماعت کریے. اس وقت آپ کے درمیان ہندوستان کا عظیم خطیب حضرت مولانا محبوب صلی المظاہری دعوت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں. کتنے سارے لوگ ہیں جو اب ٹھنڈے مزاج کے ساتھ سننے کو تیار اور سو کر سننے کو تیار. ہاتھ اٹھائیں ذرا. یہ کلاس مفتی صاحب نجیب صاحب لیں گے انشاءاللہ. میں کہہ رہا ہوں سو کر سننے کے لیے تیار ہیں. سارے لوگ تیار ہو گئے. اچھا ماشاءاللہ. کتنے سارے لوگ ہیں جو یہاں ماں سے محبت کرنے والے, ہاتھ اٹھائیں ذرا ماشاءاللہ. اور کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی ماں سے محبت کرنے والے, ہاتھ اٹھائیں ذرا. بھائی سرور صاحب کیمرہ دکھاؤ یار. میں ابھی فاربس گنج کے ایک پروگرام میں کہا کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنی ماں سے محبت کرنے والے ہیں. سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. اور جب میں نے کہا کہ اپنے بچوں کی ماں سے کتنے لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں, سارے لوگ خاموش ہو گئے. اسی طریقے سے وہاں پہ ایک میڈیا والے تھے. میں نے کہا کہ ذرا گھماؤ مجمع کی طرف. اور جیسے ہی کیمرہ کا انہوں نے جو ہے اینگل گھمایا ہے, کیا بتاؤں جتنے پہلے ہاتھ نہیں اٹھے تو اس سے زیادہ ہاتھ پر بعد میں اٹھ گئے. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا اور یہ کیمرہ دکھا دیا تو صبح کو ہمارے گھر میں ہماری بیوی سے خیریت یہ نہیں ہے کہ نہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی سماعت کے ساتھ آپ حضرات کے چہرے کے تبسم کو دیکھ رہا ہوں تو یہ اندازہ ہونے چلا ہے کہ آپ حضرات اب ایک ایسے عظیم خطیب کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. یقین جانیے یہ کہہ دوں تو شاید کہ مبالغہ نہ ہوگا کہ حضرت مولانا محبوب صلی المظاہری دامت برکاتہم کی شخصیت بہت نایاب شخصیت ہے. اور یہ ہم سب کو فخر کا مقام ہے اور ہم سب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ خدا نے ان کی پیدائش ہم سب کے علاقے میں فرمائی ہے.
بہت عجیب و غریب شخصیت ہے اور خدا نے بے شمار صلاحیتوں کا مالک بنایا ہے. حضرت کئی تنظیموں کے ذمہ دار میں سے ہیں. امارت شریعہ کے پلیٹ فارم سے بھی قوم اور ملت کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں. تو کبھی جمعیت علماء ضلع سہرسہ کے پترگھٹ پرکھنڈ کی بھی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں. ساتھ ہی اس وقت اس علاقے کی ایک بہت متحرک تنظیم ائمہ علماء فاؤنڈیشن ضلع مدھے پورہ کے جنرل سیکریٹری کے طور پر حضرت مقرر بھی ہے اور وہاں سے حضرت اپنی خدمت کرتے نظر آتے ہیں. ساتھ ہی ان تمام چیزوں سے ہٹ کر سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت حضرت نے جو قبول کیا ہے کہ ایک ایسے سنگلاخ وادیوں میں اور بیابان جنگل میں حضرت نے ایک علم کے چراغ کو جلایا اور وہ اس علم کے چراغ کے طور پر جامعہ خیر المدارس ہونا سہرسہ ہے. اس وقت حضرت سے میں گزارش گزار ہوں کہ حضرت کی تقریر جو ہے محققانہ، دلائل والہانہ، کلام فقیہانہ اور طرز دلبرانہ ہوا کرتا ہے. ان کی تقریر قلوب کو آتش عشق سے لالازار کرتی ہے. اس وقت حضرت سے بڑے ادب کے ساتھ ان مصروں کے ساتھ میں حضرت والا کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. اور بولنا تو نے سکھایا جو میں گنگا تھا، اب جو بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا. بولنا تو نے سکھایا، بولنا تو نے سکھایا جو میں گنگا تھا، اب جو بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا. ساتھ ہی ایک حضرت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر سال اس علاقے میں ایک اجتماعی شادی ہوتی ہے، غریب یتیم بچیوں کی شادی ہوتی ہے اور حضرت اس شادی کے اہم رکن ہوتے ہیں. جہاں پر جس پلیٹ فارم کے ذریعے غریب بچیوں کی شادی مفت میں کرائی جاتی ہے، اس کے والدین سے کوئی خرچہ نہیں لیا جاتا ہے. حضرت ان تمام کاموں کو کر رہے ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت حضرت کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے. اس بھی ہوں دعا بن کر ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، کہیں بھی ہوں دعا بن کر ہمیشہ ساتھ رہتی ہے. کبھی دنیا کے میلے میں مجھے کھونے نہیں دیتی، کہیں بھی ہوں دعا بن کر ہمیشہ ساتھ رہتی ہے. کبھی دنیا کے میلے میں مجھے کھونے نہیں دیتی. اور جوان بیٹے نے بوڑھا کر دیا ہے وقت سے پہلے، جوان بیٹے نے بوڑھا کر دیا ہے وقت سے پہلے، مگر ایک ماں ہے جو مجھے بڑا ہونے نہیں دیتی. جوان بیٹے نے بوڑھا کر دیا ہے وقت سے پہلے، مگر ایک ماں ہے جو کبھی بڑا ہونے نہیں دیتی. یقین جانیے حضرت مولانا محبوب صاحب المظاہری دامت برکاتہم نے جو خلاصہ پیش کیا ہے سماج کا اور المیہ بھی پیش کیا ہے، ہم سب کو عظمت والدین اپنے سینے میں بسانا چاہیے اور عظمت والدین کو لے کر والدین کی خدمت بھی کرنی چاہیے. اب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا خطاب ہونا ہے. اس سے قبل آپ کے حوالے علی جناب قاری عمر فاروق ثاقبی جو اس وقت ضلع پورنیہ سے آپ کے درمیان تشریف لائے ہیں. اس وقت حضرت قاری عمر فاروق ثاقبی سے میں گزارش گزار ہوں ان مصروں کے ساتھ کہ زمانے سے مسلسل درد و کرب صبح و شام ملتا ہے. آواز بیٹھ گئی ہے، بڑی سی آواز کھولیے، اس کی آواز کھولیے کہ زمانے سے مسلسل درد و کرب صبح و شام ملتا ہے. زمانے سے مسلسل درد و کرب صبح و شام ملتا ہے. درود پاک پڑھنے سے بہت آرام ملتا ہے. زمانے سے مسلسل درد و کرب صبح و شام ملتا ہے. درود پاک پڑھنے سے بہت آرام ملتا ہے. اور نبی کی نعت کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو، نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے. نبی کی نعت کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو، نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے.